پروردگار عالم کے اس کلام وافی ہدایہ سے استفادہ کرتے ہوئے ترجمہ کچھ یوں بیان ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، حق تقاتہ، اور یہ تقوی پروردگار اس طرح سے اختیار کرو کہ اس کا حق ادا ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اس کے حق کے ساتھ، اس کا جو حق بنتا ہے ہماری گردن پہ، اس کے ساتھ اختیار کرو۔ ہر کام کا، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے۔ مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کا ایک حق ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کے بیٹھنے کا ایک حق ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جو کام سنجیدگی سے کریں، دل جمی سے کریں، واقعی انجام دیں، واقعی طور پر اس پر عمل پیرا ہوں، اسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا، انہوں نے فلاں کام کا حق ادا کر دیا۔ یہاں بھی اللہ تقوی کا حق مانگ رہا ہے، تقوی کے جو تقاضے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اس کے حق کے ساتھ، ہر حال میں تقوی، ہر مرحلے پہ تقوی، ہر وقت تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اعتصام اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ البتہ اس ترجمے پر میں اپنے بیان تفسیر کے اندر کچھ عرض کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ۔ یہ حبل اللہ، اللہ کی نعمت ہے، اسے بار بار دہراؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ۔ اس ایک نعمت کو بار بار دہرانے کا فائدہ یہ ہے کہ تم اس ایک نعمت ہی کی وجہ سے بھائی بھائی ہوئے ہو، تمہارے دل جڑے ہیں، تمہارے دل قریب ہوئے ہیں، اور تم جہنم کی تہ تک پہنچ چکے تھے۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس جہنم سے، کنتم شفا حفرۃ من النار، تم دوزخ کی آخری تہ تک جا چکے تھے، تمہیں اس سے نکالا ہے کس نے؟ اس ایک نعمت نے۔ اور اس ایک نعمت کے اوپر تمہیں جمع رہنا ہے، تمہیں متفق رہنا ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا ایک محاوراتی اور سادہ سلیس اور سامنے کا ترجمہ اور آیت کو سمجھنے کا پہلو۔ ارشاد حضرت احدیت اس آیت کریمہ میں، پہلے تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمارے لیے ایک معارف، مفاہیم، عرفانیات، نورانیت، اس کا ایک عظیم دسترخوان بچھایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا حسن یہ ہے کہ قرآن اور نہج البلاغہ، میں یوں کہہ دوں کہ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، وقت کے پابند نہیں، ہر زمانے میں نئے ہیں، ہر دور میں تازہ ہیں، ہر وقت ایسا لگتا ہے جیسے آج ہم سے بات ہو رہی ہو۔ ان کلاموں کو پڑھ کر انسان اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اپنے انسانیت کو بہتر کرتا ہے، اپنی فطریات کو، اپنی جبلت کو، اپنی جو اس کو اللہ نے حیثیت دے کر بھیجا ہے اس کی طرف پلٹتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو ڈائریکٹ ایک دم ہمارے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہیں، اور میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ تغرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کچھ تغرے آیات قرآنی کے بھی لگنے چاہیے اور مولا علی کے فرامین کے بھی لگنے چاہیے، خاص طور پر وہ آیات جو ہمارے اوپر اثر کر رہی ہوں، جو ہمارے اوپر ڈائریکٹ ایک اثر چھوڑ رہی ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے بس کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ آتے جاتے اس آیت کے اوپر نگاہ پڑے، گھروں میں لگی ہوئی ہو، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اگر جانے کے لیے جواز ہے، جانے کا کوئی شرعی جواز بنتا ہے، جانے کے لیے جواب ہے ہمارے پاس کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو پھر ہم جائیں، ورنہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہو؟ ہمیں جاتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے پروردگار عالم ہم سے پوچھنا چاہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو یعنی تمہارے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں، تمہاری سوچ کس طرف بڑھ رہی ہے، تمہارا ہاتھ کہاں اٹھ رہا ہے، تمہاری زبان کہاں اٹھ رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بس ہمیں اللہ کے، میں کہتا ہوں اس آیت کے بھی اگر عامل ہم ہو گئے، اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی علیہ السلام خاص احترام کے ساتھ نوازتے تھے۔ جب کسی صحابی نے پوچھا یا علی آپ ابو ذر کا احترام بہت کرتے ہیں، فرمایا یہ قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، یعنی اگر قرآن کی 10 آیتوں کا کوئی فقیہ ہو جائے تو وہ ابو ذر غفاری، زمین اور آسمان نے ایسا سچا نہیں دیکھا جیسے ابو ذر غفاری کا مقام، اور یقیناً پھر اس کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جو پورے قرآن کا عامل بھی ہے، بلکہ عین قرآن ہے، مع قرآن ہے، اور حقیقت قرآن ہے، اور تعویل قرآن کا عالم ہے، اس علی کا مقام کیا ہے؟ یہاں ہمیں قرآن کا عامل ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے، بورڈوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پہ بر صغیر کے لوگ یہاں مجلس سن رہے ہیں، وہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے عامل فلاں، عامل فلاں۔ تو یہ جو عاملوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ عامل نہیں ہے، بلکہ
شاید ان کے پاس جا کر ہمیں اندازہ ہو کہ سب سے زیادہ بدعملی اور سب سے زیادہ بے عملی اور سب سے زیادہ عمل کی خلاف ورزی اور شیطانی اعمال شاید یہاں بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ عامل کا مطلب، یا بعض صوفیہ کے ہاں، بعض اہل معرفت کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ فلاں سورے کے عامل ہیں، یہ فلاں ذکر کے عامل ہیں، یہ نعت علی کے عامل ہیں، یہ مثال کے طور پہ قصیدہ بردہ شریف کے عامل ہیں۔ یہ جو عامل کا جب کہا جاتا ہے، مجھے تو بعض ایسے لوگوں سے ملنے کے بعد میں انہیں ذرا دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے خود تعجب ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ عامل ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پر عمل کرنے والا، اس کے اندر جو پیغام ہے اس پہ عمل کرنے والا عامل۔ تو اگر وہ عامل جسے ہم عامل کہتے ہیں وہ ہونا ہے تو پھر قرآن مجید کی آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، حق تقاتے، اس کے حق کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ حق تقاتے، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو۔ یعنی مومن ہونا آسان ہے، اس لیے کہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ متقی ہو جاؤ۔ مومن ہونا آسان ہے، متقی ہونا مشکل ہے، اور متقی ہونا مشکل ہے تو پھر تقوی ہمیں کہیں اور لے کر جائے گا۔ کیا اس سے بھی مشکل کوئی بات ہے؟ یعنی مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی علامہ اقبال سے پوچھے۔ لہذا علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے دو مصروں کے اندر، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور پھر قرآن مجید سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آمنا، ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ یہ کہیں قولو اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے، اس لیے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اسلام کتنا مشکل ہے۔ ایک شخص، ایک عرابی، ایک بدو اپنے اونٹ کے گھٹنے میں قال باندھ کر سرکار تشریف فرمائے، اصحاب کرام کی سرکار کے ہمراہ تشریف فرمائے، اور ایک مرتبہ اس نے آ کر کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے اسلام کا نظریہ پیش کیا ہے، مجھے سمجھاؤ اسلام کیا ہے۔ اور دیکھو میں لمبی گفتگو نہیں سنوں گا، میرے اونٹ کے گھٹنے میں قال بندھا ہوا ہے اور وہ تھکا ہوا بہت ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قال کھول دے، قال بھی مضبوط بندھا ہوا نہیں ہے، وہ گھٹنے میں رسی باندھ دیتے تھے۔ تو مجھے کھڑے کھڑے بتاؤ اسلام کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، تم کھڑے کھڑے ہی ایک جملے میں سن لو، الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کو کہا جاتا ہے، اپنے رب کے آگے تسلیم ہو جانا، اپنے مالک کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ اسلام۔ اسلام کتنا مشکل، یہی تسلیم و رضا، اپنے مالک کے آگے راضی رہنا، اپنے مالک کے آگے تسلیم ہو جانا۔ اس لیے کہ بندے جو ہوتے ہیں وہ مشاہدے میں دو طرح کے بندے ہیں، ایک عبد مطلق ہوتا ہے، ایک عبد غیر مطلق، ایک موقت عبد موقت ہوتا ہے، ایک عبد مطلق ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں عبد محض بھی کہا گیا ہے، یعنی صرف عبد ہے، اور ایک عبد موقت ہے، یعنی اس کا ٹائم ہے، اس وقت میں یہ نوکری کرے گا، اس وقت میں یہ ڈیوٹی کرے گا، اس وقت میں یہ اپنے مالک کی خدمت کرے گا، جو وہ کہے گا وہ کرے گا، یہ عبد موقت ہے، وقتی عبد ہے۔ اور ایک عبد اصطلاح کے اندر اور فقہی اصطلاح کے اندر ایک عبد مطلق ہے، عبد محض ہے۔ عبد محض کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ اور عبد محض جو ہے، عبد مطلق جو ہے، وہ ہے عبدیت کا ایک جلوہ، کہ جیسے تم اپنے جیسے بندے کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہو، اپنے آپ کو حاضر اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیتے ہو، ایسے ہی اپنے رب کے آگے تسلیم ہو جانا، یہ ہے اسلام۔ کتنا مشکل ہے۔ ایک مالک پریشان تھا اور اس کی پریشانی اس کے عبد سے، اس کے غلام سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے کہا، مالک، میرے مولا، مجھے بازار میں لے جا کے بیچ دیں، اس سے جو پیسے آپ کو ملیں اپنے مشکل کو آسان کر لیں، اپنے مسائل حل کر لیں۔ کہنے لگا، تمہارے بیچنے پر بھی وہ رقم مجھے نہیں ملے گی، اور فائدہ نہیں ہے تمہیں بیچنے کا، اس لیے کہ جو رقم مجھے چاہیے وہ تمہاری قیمت نہیں ہے۔ وہ کیا نہیں، آپ بازار میں جائیں اور بازار میں جا کے آواز یہ لگائیں، بازار بردہ فروشی میں جا کر آواز یہ لگائیں کہ اس کی قیمت بہت بلند ہے، اس کی ابدیت بہت حسین ہے، اور وہ قیمت لگا دیں جو آپ کو قیمت چاہیے۔ اگر کوئی آ کے کہے اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو، تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ یہ عبد محض، عبد مطلق ہے۔ ایسا ہی ہوا، وہ لے گیا اور اس نے بازار بردہ فروشی میں جا کے آواز لگائی کہ یہ عبد وہ ہے کہ جو مشکل سے ملتا ہے، یہ عبد اپنے مالک کا مکمل پیروکار ہے، یہ عبد محض ہے، یہ عبد مطلق ہے، یہ عبد مطلق ہے، اور اس جیسا عبد کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کر وہی قیمت دے دی جو قیمت اسے چاہیے تھی اس کے مالک کو۔ وہ نیا مالک اسے لے گئے اپنے گھر اور لے جا کے اتنا مارا
کہ اسے پیٹ پیٹ کے لہو لہان کر دیا اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس مالک نے اس سے کہا کہ مجھے اتنا بتاؤ، میں تمہیں مار رہا تھا تو تم نے کیوں بھی نہیں کہا مجھے کہ آخر آپ مجھے مار کیوں رہے ہیں؟ میری غلطی کوتاہی، میرا جرم بتائیں، آپ مجھے مار کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا حضور وہ جو آپ نے بھاری قیمت ادا کی ہے وہ اسی بات کی ادا کی ہے کہ میں عبد محض ہوں، اور عبد محض اپنے مالک سے کیوں نہیں کہتا، اپنے مالک کے آگے سوال نہیں اٹھاتا۔ یہ جو عبدیت ہے، یہ جو اسلام ہے، الاسلام ہوا تسلیم، یہ کتنا مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام میں جو گزر جائے، جو اپنے اس پر عمل کر جائے، وہ در حقیقت مقام معرفت پر پہنچتا ہے۔